علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ 5 ستمبر 2024 اڈیالہ جیل سے باہر سے پھر آپ سے مخاطب ہیں۔ ایک اور دن گزرا، عمران خان صاحب کا القادر کیس، اس میں کراس ایگزامینیشن چل رہی ہے۔ بی بی صاحبہ بشرا بی بی کا جو کیس ہے اس میں بھی آج ہمیں توقع تھی کہ فیصلہ آئے گا اور ان کی اس جھوٹے کیس سے ان کی جان چھوٹے گی، لیکن پھر ایک تاریخ پڑ گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم حوصلہ نہیں ہاریں گے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء پر امید ہیں اور کانفیڈنٹ ہیں کہ جس طرح ہر ایک کیس میں عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور یہ جیل میں جانا، یہ تکلیف کا سہنا، اس سے عزت کم نہیں ہوتی، اس سے عزت بڑھتی ہے۔ شرم کی بات تو تب ہو جب آپ کسی ملک دشمن کارروائی میں ملوث ہوں، یا کرپشن میں ملوث ہوں، یا اخلاقی جرائم میں آپ کو جیل ہو۔ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے اصولوں کے لیے تو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے چنتا ہے۔ یہ امتحان ہے عمران خان پہ، یہ امتحان ہے اس پوری قوم پہ، لیکن اللہ کی مدد سے اس امتحان سے ہم نکلیں گے۔ جس طرح سائفر کیس سے عمران خان صاحب کو اللہ نے عزت دی، کیس ختم ہوا، جس طرح توشہ خانہ کے کیس سے اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو عزت دی اور وہ کیس ختم ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ عدت کا ایک بہت ہی فضول قسم کا اور قابل اعتراض کیس، جو اخلاق سے گرا ہوا کیس انہوں نے بنایا تھا عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف، وہ کیس بھی ختم ہو گیا۔ تو کتنے کیس کریں گے؟ جتنے کیس کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ حق کی جیت دے گا، لیکن حق کی جیت آنے میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی ایک سنت ہے، ہم تو انبیاء کرام کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن امتحانات تو انبیاء کرام پہ بھی آئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں پہ آئے ہیں، تو امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ لیکن اللہ خود کہتے ہیں کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ملک کوئی ہمیں آسانی سے مل گیا تھا؟ اس ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی، اس کو بچانے کے لیے روز قربانیاں نہیں دے رہے، بے شمار شہادتیں نہیں ہو رہی، تو ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ 8 ستمبر کو جو ہمارا جلسہ ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں پر امید ہے انشاءاللہ کہ 22 اگست کو جو جلسہ ہم نے حکومت کے اور ذمہ دار جو بھی حلقے ہیں، جب ہماری لیڈرشپ سے رابطہ ہوا اور ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ ملک میں اس سے سیکیورٹی کے مسائل بن سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے ایک لیڈر ہونے کا ثبوت دیا، اور باوجود اس کے کہ ان کو خود اس کا دکھ تھا اور ہم جیسے لوگ اور بے شمار کارکنان ان کو اس کا ایک جذباتی صدمہ پہنچا کہ ہمارا جلسہ مؤخر ہوا، لیکن عمران خان صاحب نے ملک کی خاطر یہ مشکل قدم اٹھایا، دل پہ پتھر رکھ کے۔ لیکن اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ جس گڈ جیسچر میں عمران خان صاحب نے بڑے دل کا ثبوت دیا تھا اور 22 اگست کا جلسہ مؤخر کیا تھا تاکہ کوئی امن و امان کا مسئلہ نہ ہو، کیونکہ ختم نبوت کے مسئلے پہ ہماری مذہبی برادری آئی ہوئی تھی، سپریم کورٹ کے باہر تھے، تو اب جو ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے ہم سے، جو NOC ہمیں ملا ہے، ہم پر امید ہیں، توقع کرتے ہیں کہ یہ جلسہ، اس جلسے میں رخنا نہیں ڈالا جائے گا، اس میں روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جلسہ انشاءاللہ ہوگا اور پرامن ہوگا، اور عمران خان صاحب کو بتائیں گے کہ آپ جب جیل میں تھے تو آپ نے جو ٹریننگ اپنے کارکنان کو دی ہے، اپنے ووٹر ورکر سپورٹر کو دی ہے، وہ کسی عہدے کی لالچ میں نہیں، وہ کسی وزارت MNA شپ کے لالچ میں نہیں، کیونکہ MNA تو چند لوگ بنتے ہیں، یہ جو کروڑوں ووٹر سپورٹر ہیں، یہ تو صرف پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اس لیے عمران خان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ثابت کریں گے، بتائیں گے کہ خان صاحب آپ جب ہمارے درمیان ہوتے تھے، اور جلد انشاءاللہ دوبارہ ہوں گے، لیکن آپ جب ہمارے درمیان ہوتے تھے اور آپ کے گرد ہم لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو جاتے تھے، آج آپ نہیں ہیں، اس وقت ہمارے بیچ میں جیل میں ہیں، ہم انشاءاللہ
آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ پیچھے کوئی ڈرپوک یا بغیرت لوگ نہیں چھوڑ کے گئے تھے. انشاءاللہ بہترین جلسہ ہوگا. اور ہم نے ثابت کیا ہے 1 مہینہ پہلے تقریباً جو ثوابی میں جلسہ ہوا ہے، آپ نے وہ لائنیں دیکھی ہوں گی کہ ثوابی جلسہ ثوابی میں تھا اور گاڑیاں یہاں پہ اسلام آباد سے باہر موٹر وے پہ یہاں سے بلاک ہونا شروع ہوئی تھی. میلوں لوگ پیدل گئے تھے اور احتیاطاً ہماری جماعت نے انصاف لائر فورم جو ہمارے وکلاء ہیں ان کے ذریعے ہم نے ڈائریکشن دی ہے کہ پورے پنجاب میں سیشن عدالتوں میں پٹیشن ہمارے وکلاء کریں گے، بلکہ ابھی تک ہو چکی ہوں گی کہ جس ضلع سے ہمارا ورکر آئے گا، ووٹر آئے گا، سپورٹر آئے گا، گاڑیوں میں آئے گا، وہ کوئی فلائنگ کوچ میں بیٹھ کے آئے گا، کوئی اس کو نہ روکے، کیونکہ یہ پیسفل ایکٹیویٹی ہے. NOC ہمارے پاس موجود ہے اور اس ملک میں آئین موجود ہے اور جمہوری عمل ہونا، جلسے پہ جانا یہ ان کا آئینی حق ہے. تو میں کارکنان کو پنجاب میں پورے پاکستان میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئینی پروٹیکشن کور آپ کو حاصل ہے. آپ کے وکلاء عدالتوں میں جا چکے ہیں اور وہاں سے حکم لے کے آئیں گے کہ کوئی ہمارے پرامن قافلوں کو نہیں روکے گا. انشاءاللہ ایک پرامن جلسہ ہوگا، وہاں پاکستان کی بات ہوگی. عمران خان صاحب نے جلسے کے لیے ہدایات بھی دی ہیں کہ جلسے میں آپ نے پاکستان کی بات کرنی ہے، جلسے میں آئین کی حکمرانی کی بات کرنی ہے، ایک حقیقی آزادی کی بات کرنی ہے اور ایک آزاد مضبوط عدلیہ کی بات کرنی ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس میں ذاتی بات کدھر ہے؟ اس میں تحریک انصاف کدھر ہے؟ اس میں صرف عمران خان کدھر ہے؟ یہ تو پاکستان ہے، یہ تو پاکستان کی بات ہے. آئین کی حکمرانی ہوگی تو پیپل پارٹی والا، نون لیگ والا، ہر جماعت کے شخص کو انصاف تو سب کو چاہیے نا، روزگار تو سب کو چاہیے نا، امن و امان تو سب کو چاہیے نا. تو آج آپ پہ آخری سوال چھوڑے جاتا ہوں. میں یہاں لمبی بات نہیں کرتا، میں یہاں ایک راہگیر کی طرح کے صدا لگا کے چلا جاتا ہوں وڈیالہ کے باہر. قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا فیصلہ کیجئے. پہلے تو قوم کو سلام ہے کہ آپ نے 8 فروری کو آ کے جو پرامن انقلاب لے کے آئے، لوگوں کا خیال تھا کہ تحریک انصاف ڈر گئی ہے، ہم نے انتخابی نشان چھین لیا، ہم نے بلہ چھین لیا، لیڈر کو جیل میں ڈال دیا، کون نکلے گا، کون ووٹ ڈالے گا؟ قوم نے ثابت کیا کہ یہ زندہ دلان کی قوم ہے، یہ زندہ لوگوں کی قوم ہے، یہ مردہ ضمیر لوگوں کی قوم نہیں ہے. کل 6 ستمبر ہے نا، کل 6 ستمبر ہے. 6 ستمبر کا پیغام کیا تھا کہ جب بھی دشمن نے پاکستان پہ میلی آنکھ سے نظر ڈالی، پاکستانی قوم کھڑی ہوئی. 65 کی جنگ میں صرف پاک فوج نہیں لڑی تھی، پوری قوم لڑی تھی، پوری قوم ساتھ کھڑی تھی. اور یہ وہی قوم ہے، اس قوم نے دکھا دیا کہ یہ قوم 47 میں ملک بھی لے سکتی ہے، 6 ستمبر 1965 کو ملک کا دفاع بھی کرا سکتی ہے اور کر سکتی ہے، اور 8 فروری کو ایک پرامن انقلاب بھی لا سکتی ہے. لیکن میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ عمران خان تو 2.5 سال سے حکومت سے باہر ہے. آپ کہتے تھے مہنگائی کنٹرول کریں گے، کیا ہوئی؟ کنٹرول ہوئی؟ آپ کہتے تھے روزگار لائیں گے، کیا لے آئے؟ موجودہ روزگار لوگوں سے چھین لیا. آپ یوٹیلیٹی سٹورز والوں کو دیکھ لیں، آپ PWD والوں کو دیکھ لیں، سارے نکلے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. آپ کہتے تھے امن و امان لے کے آئیں گے، آج بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں. آپ سردار مینگل جیسے بڑے لیڈر استعفے دے رہے ہیں اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، عمران خان حق پہ تھا. مینگل صاحب کا استعفی ایک شخص کا استعفی نہیں ہے، اس کو سنجیدہ لیں. یہ بلوچستان کی طرف سے آپ کی سیاست پہ عدم اعتماد ہے. خدا را بلوچستان کی صورتحال پہ نظر ڈالیں. آج عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ خدا را بلوچستان کی صورتحال کی نزاکت کا احساس کیجئے. سردار عطا اللہ مینگل صاحب یا اور جتنے بھی وہاں ہمارے بلوچ رہنما ہیں، آپ ان سے بات کیجئے، آپ ان کو سینے سے لگائیے، آپ ان کے دکھ درد کو سمجھیے. اس کے بعد انشاءاللہ یہ ملک دوبارہ شیر و شکر ہوگا. اور آخری بات، دوبارہ انشاءاللہ عمران خان صاحب پرامن ہیں اور وہ پر امید ہیں اور وہ استقامت سے بھرپور ہیں. لیکن جو کیس ان پہ یہ اس وقت القادر کا چل رہا ہے، آپ کو پیشگی میں بتا دوں کہ اس وقت پروسیکیوشن ان استغاثہ، کل بھی میں نے اڈیالہ میں یہ بات کی تھی، آج دوبارہ کر رہا ہوں کہ استغاثہ اپنا کیس چھوڑ چکی ہے. یہ میڈیا والے آپ کو بتائیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب پہ یہ کیس اب وہ پرسو ہی نہیں کر رہے کہ عمران خان صاحب نے خدا نہ خواستہ یا ان کی وائف نے، ان کی اہلیہ نے کوئی اس سے گریٹیفیکیشن لی ہے، کوئی پیسہ لیا ہے. یہ کیس اب وہ نہیں پرسو کر رہے، یہ کیس بھی پرسو نہیں کر رہے. آخری بات، یہ کیس بھی پرسو نہیں کر رہے کہ القادر ٹرسٹ کا ٹرسٹ غلط بنا ہے، بلکہ اب ان کا کیس کیا رہ گیا کہ ایک وزیر اعظم
کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یونیورسٹی بنا دی، تو کیا پاکستان کے بچوں کو مفت تعلیم دینا گناہ ہے؟ کیا یہ سزا ہے؟ سزا دینی ہے تو ان کو دیں جن کے اثاثے 100 گنا بڑھ گئے، سزا دینی ہے تو ان کو دیں جنہوں نے 1 سے 10 فیکٹریاں بنا دی، سزا دینی ہے تو ایون فیلڈ والوں کو دیں، سوئز اکاؤنٹس والوں کو دیں، سرے محل والوں کو دیں۔ آپ نے ایک ملنگ وزیر اعظم کو اس بات پہ پکڑا کہ اس نے اپنے ملک کے غریب بچوں کو القادر یونیورسٹی کیوں دی؟ انشاءاللہ ایسی یونیورسٹیاں ہم اور بھی بہت زیادہ دیں گے جب عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، اور انشاءاللہ بنیں گے۔ میں آخر میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں، قوم نکلے گی 8 ستمبر کو نکلے گی اور ایک عظیم الشان جلسہ کرے گی۔ اپنے بڑے بھائی محترم راجہ صاحب سے درخواست ہے وہ بات کریں، لیکن پہلے آپ کے ایک سوال۔ جی یہ بتائیے گا 8 تاریخ کو آپ کا جلسہ مقام تو نہیں چینج کیا گیا، دوسری طرف یہ بتائیے گا ایک جلسہ پہلے ملتوی ہوا، آپ کے ورکر جو ہیں وہ ڈسہارٹ ہیں اس معاملے میں۔ ایک سوال تھا تو یہ بھی لے لیجیے گا کہ راول پنڈی سے آپ کے سابق ایم پی اے، آپ کے بڑے پرانے ساتھی رہے ہیں چودھری عدنان کا، کہ جو قاتل ہیں ان کے فرد جرم ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے، ذرا جو تینوں سوالوں کا جواب ضرور۔ پہلے سوال کا جواب یہ NUC ہمارے پاس ہے اور الحمدللہ جلسہ ہوگا۔ جہاں تک وینیو کا تعلق ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی ریکویسٹ پہ جلسہ عمران خان نے مؤخر کیا تھا۔ اگر عمران خان صاحب صرف ایک سیاسی لیڈر ہوتے وہ کبھی جلسہ مؤخر نہ کرتے، وہ چونکہ قوم کا لیڈر ہے، اسٹیٹس مین ہے، اس لیے انہوں نے ملک کی امن کی خاطر قربانی دی ہے۔ اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت، نظام، ریاستی ادارے اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ بہرحال آج کی تاریخ میں NOC ہمارے پاس الحمدللہ ہے، جلسہ انشاءاللہ ہوگا، بھرپور ہوگا۔ جہاں تک چودھری عدنان صاحب کی آپ نے بات کی ہے، وہ بڑا ظلم ہوا تھا، الیکشن کے بعد ہمارے MPA صاحب کو شہید کیا گیا تھا۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ریاستی اداروں سے، عدلیہ سے اور پولیس اور تمام جو بھی انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں کہ چودھری عدنان صاحب ایک غریب النفس شخص تھا، وہ ایک غریبوں کا ہمدرد تھا، ہمارا MPA تھا، بھول جائیں وہ PTI سے تھا، وہ اس پنڈی کا بیٹا تھا، اس کو ناحق شہید کیا گیا ہے۔ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جن لوگوں میں فرد جرم عائد ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور چاہے جتنا بھی کوئی طاقتور ہو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اچھا محمد خان صاحب بتائیے گا کہ 8 ستمبر کا اگر NOC کینسل ہو جاتی ہے تو اگلا لائی عمل کیا ہوگا؟ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ